السلام علیکم. آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں سینئر جرنلسٹ گلگت شبیر میر صاحب. شکریہ جی. شبیر میر میرا نام ہے. آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کو شاید آپ نے دیکھا ہوگا. سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہم چینل چلا رہے ہیں. گزشتہ تقریباً سال سے تھوڑا سا اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں 20 سال سے صحافت ہی کر رہا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون کے ساتھ گزشتہ 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی ڈان BBC وغیرہ کے ساتھ بہت عرصے تک کرتا رہا ہوں. یہ چھوٹا سا تعارف ہے. سر یہ بھی صرف گلگت سٹی کی ہم بات کریں تو ایک کم عرصے میں آپ نے شہرت کمائی ہے, جرنلسٹ کے اس مقام تک پہنچے ہیں. تو آپ اپنی پرسنل لائف کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے لیے GB میں کون کون سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کن کن ایشوز سے ہو کے اس اسٹیج تک پہنچے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 سال میں نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, سال میں نے گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان سے باہر بھی کام کیا ہے. دی نیوز سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, پھر اپنا اخبار ہم نے نکالا. اس کے بعد اسلام آباد میں کام کیا, دی نیشن کے ساتھ, نیوز کے ساتھ, پھر BBC کے ساتھ, AP کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جن کا اگر میں نام لینا شروع کروں تو شاید غیر ضروری بھی ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اس میں محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد ایشوز بہت ہیں. گلگت کے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں, گلگت سے باہر کام کریں گے تو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے لیے ویجز کا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو صحافت میں آتا ہے اگر فل ٹائم جاب کرے گا تو ویجز اتنے ملتے نہیں ہیں کہ وہ اس جاب کو کنٹینیو کرے. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آپ کو اتنا پے نہیں کرتے ہیں جس سے کہ ایک گھر چل سکے یا ایک اچھا پڑھا لکھا گریجویٹ اس طرف آنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں حکومت کی طرف سے بھی ایز سچ وہ تعاون نہیں ہوتا صحافیوں کو. مثال کے طور پہ ویج بورڈ ایوارڈ یہاں پہ ایکسٹینڈ نہیں ہے جتنا ان کو ملتا ہے, یعنی پاکستان کے دیگر شہروں میں صحافیوں کو اتنا بھی یہاں پہ نہیں ملتا. پھر یہ ہے کہ جو ادر بینیفٹس ہوتے ہیں, پلاٹس ملتے ہیں وہاں پہ پورے پاکستان میں صحافیوں کو پوری دنیا میں ملتے ہیں, تو حکومت کی طرف سے وہ بھی نہیں ہیں. بہت فیسلٹیز اس حساب سے کم ہیں. صحافیوں کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ایکسپوجر اس لیول کا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ایک صحافی کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. ورکشاپس ٹریننگس کے یہاں پہ اتنی اوپننگس نہیں ہیں. اچھا, آپ کو کسی ایک ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے بھی خود سے کچھ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. تو پھر ہم دور ہیں, ڈسٹینس ہمارا بہت ہے. اگر آپ صرف اسلام آباد سے دیکھیں تو 600 کلومیٹرز, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال اگر آپ آزاد کشمیر میں ہوتے یا اگر آپ لاہور میں ہوتے تو ہم ہب سے بہت دور ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ اپرچونیٹیز ہم اویل نہیں کر سکتے ہیں. پھر ظاہر ہے پورے گلگت بلتستان میں لوگ اتنے ویل آف نہیں ہیں. تو یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے اگر آپ نے سکسیزفل ہونا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ مشکلات ہر جگہ ہیں. اگر کوئی بھی بندہ جو اس فیلڈ میں آئے یا کسی بھی فیلڈ میں جائے, محنت سے اور دل جمی سے کام کرے گی تو آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جس کے تھرو آپ ایک دم کوئی بہت پیسہ بھی کمائیں, نام بھی کمائیں. GB سٹی میں یا پھر اوور آل پاکستان کی بات کریں تو ایک جتنے بھی مطلب ایک صحافت جسے ہم کہتے ہیں جرنلزم, اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا. ہر جس طرح کی سوسائٹی میں دوسرے جو جابس ہوتے ہیں ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ GB کے عوام جب آپ کسی نیوز کو کور کرنے جاتے ہیں, جب آپ فیلڈ پہ جاتے ہیں, تو اس سٹی کی بات کریں اوور آل تو اونلی سٹی, تو آپ اس کس اسٹیٹس کیا ملتا ہے؟ مطلب اس یہ جو شعبہ ہے اس کی کوئی اسٹیٹس ہے, کوئی ویلو ہے, لوگوں کی نظروں میں کیا ہے؟ دیکھیں صحافت اگر اوور آل دیکھیں نا تو پلر ہے اسٹیٹ کا ایک پورا. ٹھیک ہے, تو پلر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب آپ گلگت کی بات کریں تو صحافی بنیادی طور کے اوپر یہ ایک پیشن ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ پہ نکلتے ہیں, رپورٹر کے طور پہ آپ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور جو کہتے ہیں نا ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے ایک صحافی, یعنی عوام میں اور حکومت میں. تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو صرف صحافت کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ, لیٹ سپوز اگر ہم بات کریں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے یا کوئی لینڈ سلائڈ آ کے روڈ بلاک ہے یا کہیں پہ پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, تو ایک صحافی جاتا ہے اور وہ کنیکٹ کرتا ہے حکومت سے, حکمران طبقے سے,
اور اس کے جواب میں پھر کوئی ایکشن ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے، آ کے ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا کم از کم بات ادھر پہنچتی ہے. تو صحافی کو لوگ تو اس طرح دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں جنرلی. آپ کہیں ہم ہوتے نہیں ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھا اس طرح جاتا ہے کہ اچھا اس کے پاس تو معلومات ہیں دنیا جہاں کی. جو اگر آپ ادھر کچھ ٹچ کریں، لکھنے کی کوشش کریں تو بھی آپ کو دباؤ تو آپ کے اوپر آتا ہے. اسی طرح ریلیجس پارٹیز ہیں، آؤٹ فٹس ہیں، ان کے خلاف آپ لکھیں. ان کے خلاف سے مراد یہ ہے کہ ان کے وہ کام کو اگر آپ ادھر کچھ ٹچ کریں، لکھنے کی کوشش کریں تو بھی آپ کو دباؤ تو آپ کے اوپر آتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے بات کی مختلف ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے، آئیبیکس سینٹر کے حوالے سے. تو بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. مجھے